الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح نصف الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام الباب عقیدت. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الحمدللہ بڑا ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے. حضرت علامہ مولانا عزیزم اصغر علی تبسم صاحب اور ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے رفقا کی سب کو دعوت میں اس لیے مستحق ہیں کہ جو کام انہوں نے بابرکت شروع کیا اس پرفتن دور میں الحمدللہ استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھا ہے. اور الحمدللہ ٹائم کی بھی پابندی ہے، اس وجہ سے مسجد کے اندر بیٹھے. اللہ تعالیٰ سب کے اخلاص میں برکات نصیب فرمائے. ابتدا میں شروع میں اس سے قرآن ہوا تھا اور ہوتا ایسا ہے کہ 2-4 ماہ یا مہینہ سال ہوتے دروس پھر ہمارا جیسا چل رہا ہے سلسلہ پہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج پھر انتہائی خوشی مسرت ہوئی کہ اللہ کی فضل سے کسی ماہ بھی آپ کے درس کا اندازہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا حق العمال الی اللہ ادومھا بین اللہ. اسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت پسند ہوتا ہے جو ہمیشہ جاری رہے، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ زیادہ نہیں لیکن ہمیشہ جاری ساری رہے، وہ عمل کی ذات کو بہت پسند ہے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نکاح اور اس کے متعلقہ جدید قدیم مسائل اور معاشرتی طور پر پیش آنے والی اس سلسلے میں جتنی برائیاں ہیں وہ اور جتنی رسومی نکاح خلاف شرع چل رہی ہیں ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا.
تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے، صاحب الرحمن فرماتے ہیں نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو دائمی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دائمی ہیں، مطلب ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، نہ کبھی ختم ہوگی نہ کبھی ختم ہوگی، ٹھیک، یہاں تک کہ جنت میں بھی ختم نہیں ہے۔ ایک ایمان ہے اور دوسرا نکاح، ایک ایمان اور دوسرا نکاح۔ یہاں زندگی میں بھی ایمان برقرار رہے، نکاح برقرار رہے، جب کل قیامت والا دن آئے گا اللہ عزت جنت عطا فرمائے گا، جنت کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری مسال رہے گا۔ اس طرح کسی بات میں ہے آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مادہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوگا وغیرہ، اس طرح کی تفصیل سے بیان موجود۔ عبادت تین طرح کی ہوتی ہے، عبادت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق محض عبادات مادہ سے ہوتا ہے، نماز ہے وغیرہ یہ، اور دوسری عبادت وہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت کے اسلامی مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کا تعلق معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے اس کا تعلق من وجہ عبادت سے ہے اور من وجہ معاملات سے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے، ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، ایک پہلو سے دیکھتے ہیں، ایک شہر سے دیکھتے ہیں ہمیں عبادت نظر آتی ہے، اور دوسری شہر سے جب دیکھتے ہیں تو اس کا شمار معاملات میں جی۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے اندر مشغول ہونا نفلی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت ایک بندہ پوری رات عبادت کرتا ہے، یا روزانہ وہ نوافل پڑھے، نفلی صدقہ و خیرات کرے، نفلی روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھے، اس سے بہتر نکاح ہے۔ کیونکہ نفلی عبادت اگر ہے تو فقط بندے کی اپنی ذات کے لیے، لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا فائدہ فقط اپنے آپ کو نہیں بلکہ پوری قوم و ملت کو اس کا فائدہ ہے۔ اگر نظر کریم امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نکاح اس لیے بھی بہتر ہے نفلی عبادت سے اور خلوت نشینی سے کہ اگر اللہ کریم نیک صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے تو وہ اولاد نسل انسانی کے بقا کا ذریعہ بھی ہے اور قوم و ملت کی وہ خدمت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے نفلی عبادت سے زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر نکاح من سنن المرسلین، یہ ایک نئی سارے رسولوں کی سنت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے محبوب آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، لیکن سارے کے سارے رسولوں کو ہم نے بیویاں بھی دی ہیں اور اولاد بھی عطا کی۔ جی معلوم ہوا کہ نکاح فقط آقا دو جہان کی نہیں بلکہ ہر نبی اور رسول کی سنت ہے، اور نکاح ہی کے ذریعے اللہ کریم پاک دامنی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ نکاح کر لیتا ہے اس کی نگاہیں نیچے جھک جاتی ہیں، قد البصر ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ کریم پاک دامنی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے جب آقا علیہ السلام کی عبادت و ریاضت کا سنا، ام المومنین حضرت محبوبہ کے نام حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی ازواج میں سے واحد زوجہ ہے اور ہماری ماں ہے جو کاری تھی، باقی حضور کی 9 یا 11 جتنی ازواج ہیں سب کے سب لے گئے جی۔ ام المومنین کے پاس جب صحابہ کرام گئے کہ حضور کی عبادات کے معاملات کیا ہے، انہوں نے جب بتایا کہ یوں حضور دن رات عبادت میں رہتے ہیں، رات گئے تک بھی عبادت کرتے ہیں، کبھی پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں پر برف پڑ جاتے ہیں جی اللہ۔ تو پھر صحابہ کرام کے آپس میں ایک نیک فکر اور سوچ بن گئی۔ کچھ نے کہا کہ ہم ساری زندگی دن کو روزہ رکھیں، کچھ نے کہا کہ ساری زندگی اب رات کو
قیام کریں، عبادت کریں۔ کچھ نکاح ساری زندگی ہم عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، نکاح نہیں کریں گے، یہ باتیں چل رہی تھی۔ اوپر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے فرمایا دیکھو یہ تمہارے نظریات درست نہیں کہ میری شریعت سے تصادم ہے۔ میں نبی ہو کر روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نبی ہو کر رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور فرمایا النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو بھی اس سے منہ پھیرے گا، منہ پھیرنا اور نکاح نہ کرنے کے دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے چھوڑو یار اس کی سنت ہے میں نہیں کرتا، میں یوں تجرب کی زندگی گزاروں گا، ایک عبادت گزار، وہ غلط کر دیں۔ ایک بندہ نکاح کرتا ہے، سنت رسول زندہ کرتا ہے، پھر اس کی عبادت میں مشاغل میں کمی آتی ہے، وہ بندہ کی عام بندہ نہیں ہے، اللہ کے مقصد منظور سے بیداری کرنے والا ہے یا مغیر کرنے والا ہے، جی وہ پھر اگر طلاق دیتا ہے تو سنت نکاح تو ادا ہوگا۔ اسی لیے داتا حضور حضرت فیضان کے بارے میں آپ نے نکاح فرمایا، نکاح فرمانے کے بعد آپ فرماتے میری عبادت کی کافی عرض ہوتا تھا، میری وظائف میں رات جاگنا معاملات، اس وجہ سے پھر میں نے طلاق دیا۔ جی تو نکاح فرمایا کہ جو اس سے منہ پھیرے گا نفرت کرے گا، ایک ہے مجبوری، ایک ہے نفرت۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی غفلت کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کی غفلت۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، ظاہر دونوں باتوں کی بات۔ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا فلیس منی۔ شارح مسلم فرماتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو نکاح نہیں کرے گا وہ امت محمدیہ میں سے نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ تم اس عورت سے نکاح کرو جس عورت سے تمہیں زیادہ توقع ہو کہ زیادہ سے زیادہ اولاد ہو۔ جی فرمایا فإنی مقاصر بِالْأُمَمِ، فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اس نکاح کی وجہ سے قیامت والے دن میری امت زیادہ ہوگی اور میں باقی امتوں پر فخر کا اظہار کرتا ہوں۔ میری امت زیادہ ہوگی اور باقی نبیوں کی جتنی امتیں ہوں گی میں ان پر فخر کا اظہار کروں گا۔ دیکھو میں آیا تو سب سے آخر میں ہوں، لیکن اللہ کریم نے سب سے زیادہ میری امت کو قبول عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ بہت سال عبادت گزار، شب گزار، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے سنا ربیعہ نکاح کر لیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے، بات نہیں کی۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر حضور کی بارگاہ میں دوبارہ آئے، سلام کیا، سرکار نے فرمایا ربیعہ نکاح کر لیا ہے؟ عرض کیجیے ابھی تک تو اولاد نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب تیسری مرتبہ اگر حضور نے فرمایا نا کہ نکاح جو ہے کرو تو میں کہوں گا یا رسول اللہ میں کیا نکاح کرا دے، میرا اخبار معاملات سارے باقی صحابہ کو کہہ دے، سارے صحابہ پورے کر دے تو میں جا دوں۔ اللہ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب کیا سرکار نے فرمایا ربیعہ نکاح کر لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا تو نہیں لیکن پیار ہونا، ارادہ کر لیا نکاح کرنے کا۔ پھر سارے صحابہ نے مل کر ان کا اخبار بھی تیار کیا، ان کے ولیمے کا اہتمام کر دیا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے قرآن کے پورا یاما منکم، تم میں سے جس نے بھی نکاح نہیں کیا بے نکاح ہے وہ کیا کرے نکاح کرے، تم بندوں میں سے وہ نکاح کرے اور نیک بندوں میں سے، یعنی نیک یہ نہ سمجھے کہ عبادت کر کے میرا نفس ہمارا مر گیا ہے۔ جی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم نکاح نہیں کر سکتے کہ تم روزے رکھا کرو، فإن له وجاء، جو روزے تمہاری خواہش کو مٹا دے گا۔ جی لیکن پہلے فرمایا کہ وہ استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ جی اور فرمایا
این یکون الفقراء، کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں یار رات سے غربت ہے جی، ابھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا بزنس اپنا ہوگا، جاب اپنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، پھر میں نکاح کروں گا۔ قرآن نے کہا ان یکون الفقراء، اس بندے نے نکاح نہیں کیا اگر وہ محتاج اور فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نکاح کرے گا اللہ ایسی بخت والی بیوی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے فضل سے اس کو امیر بناتا ہوں۔ ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے فضل سے اس کو غنی کر دوں جی۔ کتنی مثالیں اور جناب حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا جو شہنشاہ ولایت اور کائنات شہنشاہ ولایت، لیکن اس کے باوجود 70 لونڈیاں اور 4 بیویاں آپ کی ہوتی تھی۔ خاتون جنت کے پردہ کرنے کے بعد خاتون جنت کی دنیا سے چلے جائیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور اعتراض کی شہزادی 200 سے ان کی بیویاں کراس کر گئے، نکاح کیا، طلاق دے پھر نکاح، پھر طلاق۔ روایت میں آتا ہے کہ 200 تک طلاق ایسے زید کی آتی ہو جاتی۔ حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے 70 کا جی، جب ایسا معاملہ ہوتا تھا تو مشرکین کو اور کرسچن لوگوں کو موقع مل گیا، نعوذ باللہ طرح طرح کی بکواس سنتا۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ان کے پیغمبر عیش پرست تھے اس لیے انہوں نے اتنی شادی کی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا پہلے نبیوں نے شادی کی؟ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، 300 بیویاں، سرکار کی تو 11 ازواج تھی نا، 300 بیویاں جی۔ اور عیسائیوں نے کیا کثرت نکاح نہیں پڑے؟ دوسری بات، اگر یہ خیش نفس والی بات ہوتی، قرآن تو کہتا ہے وَمَا تَمُؤْمِنَ تَنِّمْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ نَرَادَ النَّبِيُّ وَجَسْتَنْ کی کہا خالصۃ لَكَ مِنْ دُونِهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ کثیر تعداد میں عورتیں بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتی تھی ہم اپنی جان اور نفس یا رسول اللہ آپ کو ہبہ کرنے پر اجازت سمجھا، آپ ہمیں اپنی کتاب قبول کریں۔ اتنی عورتیں آ کر کہتی ہیں حضور نے کتنی کے ساتھ نکاح کیا، کتنی عورتیں آ کر حضور نے مطلب انہوں نے بار بار کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ نکاح کا سرکار نے سے کرنا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر ایک غریب صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں کرتے تو مجھے کرا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے خیش نفس کے جو نکاح نہیں کیے، خیش نفس کے لیے ہوتے تو بار بار آپ سے آتے تھے، حضور کی نکاحیاں کی تھوڑی تھی۔ اگر خیش نفس ہوتی تو پھر ساری ازواج بیوہ نہ ہوتی، ساری ازواج مطلقات پھر بیوہ نہ ہوتی، ساری قرآن ہوتی، لیکن ایک فقط قرآن ہے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے پہلی حضور کی زوجہ قرآن نہیں ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ حضور کا نکاح تھا، اور ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، 2 نکاح کے پہلے ہو چکے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی نکاح کا ارادہ طے کر دیا ہے، لیکن حضور کی 25 سال عمر مبارک، حضور کی صداقت کا شعلہ سنا، حضور کی امانت کو دیکھا، حضور کے چہرے انور کی نورانیت کو دیکھا، بس ملک کے شام کے 2 سفر ہوئے، حضرت علی پورا فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ارادہ کر لیا کہ حضور کے ساتھ میں نکاح۔ اچھا لطف کی بات ہے، پیغام نکاح کس نے بھیجا تھا؟ بیچ میں کون عورت تھی؟ ان کا نام تھا، آج بھی کئی بھائی پوچھتے ہیں نا کہ بیٹی کا نام کیا رکھا، ان کا نام تھا حضرت نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ نام بڑا مشکل کشا ہے۔ فتاوی امام رسول نے کتاب النزول میں روایت نقل کی کہ حضور نے فرمایا جس کی جو بھی مشکل ہو، حضرت نفیسہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے نام کی وہ منت مان لے، اللہ اس کی مشکل بھر دے۔ جن کا پیغام نکاح لے جانے والی عورت کے نام مشکل کشا ہے، حضرت نفیسہ طاہرہ، ان کے نام کی منت مانگو اللہ تمہاری مشکل ٹال دے گا۔ پھر آپ مجھے اندازہ لگا لیں ان کا کیا مقام ہے، حضور کی بارگاہ ان کا کیا مقام ہے۔ حضور نے ارشاد جاری فرمایا، ویسے تو سرکار نے نہیں فرمایا نا، سرکار کسی اور کا بھی نام لے سکتے،
لیکن سرکار نے فرمایا نفیسہ طاہرہ پہلے اس کے نکاح کے پیغام کو پہنچانے والا، اس کے نام کی جو منت مانے گا اللہ اس کی مشکلیں حل فرمائے. ٹھیک وقت کی قلت ہے، میں اشارے کرتا جاؤں کیونکہ کافی جزیات ہیں، آگے کافی تمہارا لمبا ہے. ایک وجہ حضور کے مقدر نکال کرنے کی یہ بھی تھی، حضور کے پاس عرب کے بڑے وفد آتے تھے، بڑے بڑے وفود آتے، مرد آتے، عورتیں آتی، ہر قبیلے کی عورت کی الگ الگ آتی تھی. حتیٰ کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، مسئلہ بھی نکاح کا تھا، مسئلہ بھی نکاح کا تھا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے گناہگار ہو گیا، اور اس عورت نے پلو کو پکڑنے کو اشارہ کرنے لگی. امی جان پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جب میں شادی کر دے رہا ہوں اس کو بار بار اشارہ فرما رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں اس طرح کے الفاظ اوپر ہوتے نہ بولو میں تمہیں سمجھا دوں گا، وہ اشارہ کرتا ہے. جی اور جب کوئی وفد آتا تھا تو حجرے میں بیٹھ کے ساری زندگی دیکھا کرتی تھی امی جان. جی وہ بہت بڑی نسب کی، عرب میں سب سے بڑی عالمہ امی جان کی حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ، اور حافظہ قرآن بھی حضرت امی جان کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ، اور بہت بڑی عرب کی شاعرہ بھی، بہت بڑی کاتبہ بھی تھی. اور حضور نے باقاعدہ صحابہ کو فرمایا آدھا علم تو تم نے مجھ سے حاصل کر لیا ہے، اور باقی جو آدھا علم ہے اپنی ماں عائشہ سے حاصل کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے اتنے عظیم جج صحابی کہتے ہیں میں جا کے اپنی جان کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا کہ مجھے اس حدیث کا مطلب بتاؤ کہ حضور نے کیا مطلب ہے. یہ نکاح کے مقصد ایسے نفس ایسے نفس ہوتا تو پھر حضور سب کی سب بہرحال نکاح زیادہ کرنا، اچھی نیت سے کرنا. میرا عاشقین میں خواجہ صاحب نے فرمایا سفیان 4 شادی کرنا، غوث پاک آپ کو پتہ نا 4 شادی ہوتی ہے، ایک کم 50 کا اولاد ہے غوث پاک، آپ کو پتہ ہے ایک کم 50 لاکھ تعداد ہے غوث پاک کی اولاد. آج میں پر منصوبہ بندی انگریزوں کی اجازت سے نکل آئی ہے، کوئی بچے کوئی اچھے، اللہ نے ان کا رد کیا. یہ بہت بڑی سازش ہے، آپ کو پتہ چلے گی جب بڑی جنگ چلے گی نا ہمارے مسلمانوں کی، اس وقت کی یہ تیاری کر رہے ہیں عیسائی، منصوبہ بندی بنا دیا، چل دیا 2 بچے ہوئے، اس کے بعد سلسلہ اولاد کا بند کر دو. کیوں؟ جب بڑی جنگ لگے گی نا پھر مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو کر کے ہمارے اوپر غالب نہ آئے. ورنہ حضور نے حضرت انس کو دعا کی، دعا دی کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ وادخلہ الجنہ. 10 سال کہتے ہیں میں نے حضور کی صف و حضر میں خدمت کی، حضور نے مجھے فرمایا اے انس اللہ تجھے زیادہ مال بھی زیادہ دے، اولاد بھی زیادہ دے، اور اللہ تمہارا داخلہ جنت ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی بخاری کی شرح لکھنے والے محدث فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں حضور کی دعا کی برکت ہے کہ 100 سے بھی زیادہ ان کا خاندان جو ہے نا، مطلب کہ پوتے پر پوتے یہ سارے آگے ڈال کے نا حضرت انس کی 100 سے بھی زیادہ اولاد ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو، رازق تم ہو نہیں، وہ فرماتا ہے رازق میں. اور پھر صرف ایک کا نہیں کہ اولاد کا یہ تمہارا بھی رازق میں ہوں، تمہاری اولاد کا رازق میں ہوں. وہ خود فرماتا ہے شادی کر دو گے تو اگر غریب ہو تو میں تمہیں غریب بنا دوں. شادی تو ایک کیا کہتے ہیں کہ خاندان اور صلہ رحمی میں اضافہ کرتی ہے. جی باقی الگ بات ہے. ایک شام کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک کالے رنگ کے بندے کو دیکھا اور پھر میں نے اس کی بیوی کو دیکھا کہ بڑی حسین ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر. دیکھیں عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی عیب نہ نکالتی، شوہر کی عیب. اس عورت نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی گناہ ہوگا کہ اللہ نے ایسا بدصورت بندہ جو ہے وہ میرا شوہر بنا دیا. ٹھیک یہ ایک اللہ کا نظام ہے.
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا المرأۃ لاربع صفات، جب بھی تم رشتے کا انتخاب کرو، اگر تمہیں اچھا رشتہ مل جائے اس کا اخلاق اچھا ہے تو فرمایا کر لو جی، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير۔ قرآن کی آیت بھی اور حدیث بھی اس طرح کی اس کے مشابہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ رشتہ تم ریجیکٹ کر دو گے نا موقع پر، پھر بڑے بڑے فساد کبیر، بڑے چوڑے فساد۔ میں اس کی نکاح کا انتخاب کرنا چاہتے ہو عورت کا، تو پھر 4 وجہ ہے تم کا گلمانا تو جائے گا ایمان ہے۔ پہلے یہ ہے ایمان کو، یہ نہ ہو کہ وہ عورت امیر ترین خاندان کی ہو اور تم اپنا بھی گزارا نہیں کر سکتی ہو، ایمان یہاں والے نصب ہے۔ دوسرا یہ اس راز کو نصب ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ کہے میری بند فیملی ہے میں بند ہی میں شادی کروں گا، میری شہر فیملی ہے میں نہیں کروں گا، میں ملک ہوں ملک نہیں کروں گا، فرمایا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نے اتنا کہا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے جو ہم نے بنائے ہیں یہ مختلف برادریاں بنائی ہیں کہ صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور سب تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ جی یہ باقاعدہ اس کی یہ ہمارے شاگرد ہیں بڑے اچھے فاضل، تو دوسری طرف ہماری شگردی تھی، اللہ دین کی خدمت ہوگی شادی میں پہلی بات یہی چیز کی مطلب ہے کہ ہم تو یہ ہیں یہ وہ ہیں جی، یہ مستری ہیں ہم رانے ہیں ہم اپنی کیا ہے، اس لیے ہم نکاح نہیں کر، میں نے تو پھر تفسیر کو بیان قرآن آگے رکھی، شیخ الحدیث سے فرما رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قبیلے صرف پہچان کے لیے بنائے، یہ نہیں کہ تم قومی لگا دیا اتنا کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ یا متقیہ پرہیزگار عورت ہے، جاؤ جی ان کی ہماری قوم نہیں کرتی برادری نہیں کرتی لہذا نکاح نہیں کریں گے۔ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے ایک معیار مقرر کیا ہے، تقویٰ دیکھو طہارت دیکھو، اور اعتراض کو زور نہیں فرمایا کے بارے میں انہوں نے کہا جیسے میرے پاس بہمان بھی ہوئی، لیکن تاجد کا وقت ہوتا تھا تو پھر اللہ کی درگاہ میں کھڑے ہوتے مولا جناب الہی اب تو کل آسی عطا کا مقرم جس ضروری فقط کا مولا تیرا گناہگار بندہ تیری درگاہ میں کھڑا ہے جی، الہی اب تو کل آسی عطا مقرم جس ضروری فقط کا گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری درگاہ میں گناہوں کو حضور نے تقویٰ کو دیکھا، حضور نے جتنی اپنی شہزادیوں کے نکاح کیے حضور نے تقویٰ کو معیار کرا، ورنہ حضرت عثمان غنی دیکھیں اور سرکار دیکھیں سلسلہ ملتا تو کوئی نہیں، اگر یہ والی دیکھیں بات کو یہ والی سلسلہ کوئی نہیں، لیکن حضور نے ایک نہیں بلکہ 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کی نکاح میں یک بعد دیگر یک وقت 2 بہنیں جی ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی نا، قرآن نے کہا بنتا ہے وہ بہن رکھتے نامہ کا سر 2 بہنوں بیٹھے ہونا پہلی شریک کو نکاح یوسف علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی شریک میں، اب 2 بہنیں ہم ایک شخص کے نکاح میں نہیں کر سکتے لیکن جگہ بات دیگر نہیں سکتے، پہلے ایک بہن کے ساتھ نکاح ہوا اللہ کی قدرت کو اللہ کے پیارے کوئی فوت ہو گیا اب دوسری بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اب نکاح کیا جا سکتا ہے، تو حضرت رقیہ جو ہے عثمان غنی کے نکاح میں حضور نے کرتا تھا، پھر دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نکاح ملا، اس کی حضرت عثمان غنی کے نام کے ساتھ ذی النورین کا لفظ لکھا ہوتا ہے، 2 نوروں والے جی، تو یوں سلسلہ جی، اس لیے یہ رسم ختم کر دیں متقی پرہیزگار اس کا انتخاب جی، اور دوسرا یہ عمر کا سلسلہ، لو جی رشتہ دیکھا لیکن قدر کوئی نہیں ملتا، عمر کوئی نہیں ملتا، بچی کی عمر 18 سال ہے، بچہ 28 سال ہے،
یہ بات بھی غلط ہے، شریعت کی روح سے کہہ رہا ہوں، ویسے طب کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، شریعت کی روح سے۔ لیکن سرکار کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خاتون اول کی عمر مبارک 40 سال، جی کتنا فرق پڑ گیا جی؟ 15 سال کا۔ اچھا اس سے دوسرا دیکھیں سلسلہ، یہ تو یوں ہے نا کہ سرکار کی عمر مبارک اتنی زیادہ، اور دوسری طرف دوسری مثال بھی ملتی ہے، آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سال، 55 سال، امی جان کی عمر 9 سال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ایک بھائی کی عمر 50 سال 55 سال ہو گئی ہے، اب بیوی فوت ہو گئی ہے، اب وہ کہنا لگا کہ اب میں تو ویسے پورا ہو گیا، آپ کو مطلب کبھی کھانا پکانے کے لیے بھابھی کی، کبھی بہو کی محنت کریں گے، کبھی کس کی کبھی کس کی، اللہ یہ معاملہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ پاک کے مفتی اعظم ہیں، وکیل اعظم ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جس بات پر راضی ہو جائے نا تم سمجھ لو کہ میں محمد بھی اس بات پر راضی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، میری زندگی تھوڑی رہ جائے، مجھے اتنا بھی پتہ چل جائے نا کہ میری زندگی کی صرف 10 دن باقی ہے، مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ صرف 1.5 ہفتہ میرے دنیا سے پردہ کرنے میں باقی رہ گیا، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں خالی نہیں جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو میری بیوی میرے گھر میں ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود مفتی اعظم کا میں نہیں پسند کرتا، میں دنیا سے جاؤں، 10 دن بھلے رہ گیا ہوں، 10 دن کی زندگی میں رہ گیا ہوں، کہا تو کرنا ہے جی کتاب میں کروں گا۔ اس لیے اسلام ہمارا، ہاں اگر مطلب ہے کہ عورت ایسی غیرت والی ہے، وہ کہتی ہے میں یہ بچے کی امانت ہے کہ میں نے ان کو پال رہے ہیں، میں آگے نکاح نہیں کرتی جی، یا شور جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری قسمت میں جو تھی بیوی اللہ کو پیاری ہوگی، اب میں باقی زندگی اللہ کا کروں گا تو ٹھیک ہے، سنت تو ادا ہو چکی ہے، اس پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو قابل عار بھی نہیں، عیب بھی نہیں۔ ایک مختلف ہمارے کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہمارے یہاں عیب شمار ہوتا ہے، اور عرب ممالک میں اگر کسی کی 2 بیویاں نہ ہو 3-4 بار تو عیب سمجھتے ہیں، یار یہ کیسا بندہ ہے جی، ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ اتنے بڑے مفتی ہیں، ان کا اچھا یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، ایک وہ مولانا صاحب وہ ہیں وہ کچھ فیصل آبادی صاحب آپ جانتی ہوں گی، ان کا جو ہے نا وہ 4 بیویاں اور 28 تک ان کی اولاد ہے، چند دن پہلے ان کا انٹرویو بھی میڈیا والوں نے لیا ہے، یہ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو مسجد میں تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ 10-15-20 ہزار جو ہے وہ سیلری ہوتی ہے، 4 بیویاں آپ کیسے پا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کی سنت سمجھ کی ہے، اللہ کریم مجھے بھی نہیں پتا کہ کیسے گزارا اور مالک ہوتی، اس نے خود جو کہا ہے کہ کو کرا جو اللہ من فضل، تم نے کہا کرو اگر تم فقیر کے ہو تو میں اللہ کو نہیں کر دوں گا جی۔ اس لیے یہ نظریہ بھی قرآن و سنت سے چلتا ہے، اس لیے اگر کوئی عورت نکاح کرنا چاہے، اگر مطلب ہے کہ مرد نکاح کرنا چاہے ٹھیک، کوئی اس میں مجھے کوئی پابندی کوئی رکاوٹ شریعت کے یہاں کوئی نہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے شرعی طور شریعت کا، ایک مسئلہ ہوتا ہے طب کا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ وسلم جب اللہ کریم کرم فرماتا ہے اولاد کا سلسلہ ایک امید لگ جاتی ہے تو کیا پھر ہم مطلب ہے کہ ہم مستری کرنا چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایرانیوں کا طریقہ ہے، شریعت محمدیہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، شریعت محمدیہ میں لے سے تم 1-2 دن پہلے بھی مستری کر دو کوئی گناہ نہیں، اور حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے ایسا اسلام دیا ہے جس میں شرم معیار اسلام، جو بندہ جیسے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے اس کی اسلام جی۔ اس لیے ایک ایرانیوں کا طریقہ ہے یا یورپی ممالک میں سے کسی کا ہے، وہ ان کا الگ طریقہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیا ہے حضور کی شریعت سرکار کی شریعت جی۔ کچھ رسمی شادی کی ایسی مال پائی جاتی ہے جو بالکل شریعت سے ٹکراتی ہے، اور سارے عام ہم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلا دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں،
دولہا کہتا یار کی طرح پاؤں سب ناراض ہو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا، سرکار بھی ناراض ہوگا. حضور نے فرما دیا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتیں پہنے. بندہ ایک شخص کو پتہ نہیں تھا یا اس کا حدیث نہیں پہنچی، انہوں نے جناب شادی ہوئی تو سونے کی مشکل پہنی. سرکار نے دیکھا، سرکار دلال میں آ کے اپنے دست نبوت سے اتاری اور دور پھینکی. فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جہنم کی آگ کا چراغ تمہارے ہاتھ میں ہے؟ اب باقی صحابہ نے کہا اب سرکار تشریف لے گئے. جی اب آپ اس کا کیا شام پیسے پہ نوشی کر رہے. امام صاحب کو کہتے یار مولانا اصغر صاحب آ گئے، امام صاحب آئے آپ نے تعظیم دے اسے لڑ کسی پہن دے. جی موقع پیے ہوتے ہیں کسی عالمگیر کو دیکھتے ہیں سائڈ میں کر لیتے ہیں. ہمارے بزرگ تعاون صاحب مداری فرماتے ہیں میرے پڑوسی ایسے کرتے تھے. میں تم کو کہتا تھا یار پہلے بھی پی رہے مجھے دیکھتے تھے چھوڑ کر دیتے پھر بھی پیتے رہتے. جب تم نے اللہ کا خوف نہیں کرنا تو بندوں کی کیا غلط کر رہے ہیں؟ ایسا تو اللہ کا خوف ہے. جی تو بات کیا کر رہی تھی جی رشتے کی. حکیم الامہ مفتی احمد اعظم صاحب فرماتے ہیں صاحب نے کہا کہ آپ اٹھا لو کسی اور کا اوقات میں استعمال کر دو. انہوں نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا ہے، حضور کی برگاہ کے بے ادبی ہو گئی ہے، اب میں نہیں اٹھاؤں گا. کوئی فقیر اٹھائے گا تو میرے گناہ کا کفارہ. اسی طریقے سے کچھ ہماری رسمی شریعت کے مطابق ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ شریعت کے مطابق ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ خلاف شرع ہے. جی مثال کے طور پر شادی کے موقع پر دودھ پلانا امام غزالی نے جاگرو کے واضح کیا ہے. حضرت اسماء بنت عمیس کو بطور عورتوں نے تیار کیا. حضور کو دودھ مبارک شادی کے موقع پر پلایا گیا. حضور نے آدھا پیا، میں آدھا میں چھوڑ دیتا ہوں اپنی بیوی کے. حضرت اسماء بنت عمیس کو حضرت کو تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ کیا یہ کیا کافی زیادہ میں نے پی ہے. اب ہمارے یہاں تو زیادہ تر کہتا ہے کہ وہ خامد کا گھنٹہ بیوی نہیں پی سکتی اور بیوی کا خامد نہیں جا. حالانکہ حضور نے آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس بار اپنی منہ میں چبایا. امی جان کو فرمایا اس کو اپنے پر دونوں نے اپنی منہ میں چبایا چبا کے پھر حضور کو دیا پھر حضور نے استعمال کرنا. جی تو حضرت اسماء بنت عمیس عورتیں دودھ لے کے گئی تو حضرت عائشہ نکل کے لا کر شرما گئی. وہ حضور نے فرمایا پی لیں آپ کی میرا پیچھے امی جان پی لیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ رسم چل تو نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی ہار والا بھائی جو ہے وہ آبی زمزم سے بھی زیادہ اس کی قیمت لگا کے دولہے بھائی کو کہتا ہے یار دے دولہے بھائی کو پلا لیتا ہے. دلہن تو بیٹی کو نہ اس کو دولہا پلاتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ دولہا دلہن کو جو ہے نا وہ دودھ دے پلائے وغیرہ. دولہا دلہن کے ساتھ بیٹھ کر تصویر کو کھنچوا لیتا ہے تو بڑا بشرا کام ہے لیکن جو سنت ہے وہ ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے مہندی کی رسم چل رہی ہے. مہندی کی رسم نوٹ کے اوپر مہندی یوٹیوب پہ ویسے میرے اس پہ 6-7-8 تک ویڈیو آپ یوٹیوب پہ ڈیلا خریدا مندر کی آپ سن سکتے ہیں. بڑے آرام سے وقت کی قلت ہے. مجھے ایک طرف تو وقت کا احساس ہوتا ہے دوسری طرف وہ جو ایک مسائل سارے سوچے ہوتا ہوتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. لیکن مہندی عورت کے لیے ہوتی ہے مرد کے لیے. مرد کے لیے فقط داڑھی کو لگانا یہ سننا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کے 17 بال مبارک جو ہے وہ سفید ہوئے تو حضور نے سرخ رنگ کی مہندی اوپر لگائی. ٹھیک. اب مرد کے لیے مہندی ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے، پاؤں پہ لگائی جاتی ہے. مرد کے لیے موسیقی نے فتاوی الہاوی میں لکھا کہ مرد کے لیے مکروہ ہے مہندی لگانا. ہاں اگر ایسی بیماری ہے تپش ہیٹ ہے یہ ڈاکٹر اور طبیب کہتا ہے کہ تمہاری اس گرمی کا علاج مہندی میں تو پاؤں کے نیچے ایک مہندی لگاؤ. وہ تمہاری جو تپش ہوتی ہے صبح اٹھ کے درد ہوتی ہے وہ یہ علاج ہے ڈاکٹر کو تو علاج ہے. لیکن اس طرح تو نہیں کہ دعوت دے کے بہتر کہ آپ مہندی جو ہے وہ لگے گی جو یہ خلاف شرع ہے. ہاں دودھ اچھا دودھ ہے وہ عورت کا کرتا ہے یعنی بیوی عام طور پہ. ہاں یہ بھی غلط ہے
غیر محرم عورت ہے وہ ہاتھ چھوٹتی ہے مجھے آگے ایک عورت اگر چوڑیاں بھی چڑھواتی ہے نا تو کسی عورت سے چڑھوا لے, کسی دکاندار کے پاس جا کر بتاوا چوڑیاں ہمارا طریقہ ہے کہ وہاں سے چوڑیاں نہ چڑھوائے کیونکہ وہ غیر محرم ہے. غیر محرم اس کی جسم کو کیسے چھو سکتے ہیں؟ تو بات ہے کہ محل میں موجود ہے, عورت سے چڑھوا لے. اور یہ بھی خلاف شرع قسم ہے. برات میں جناب 200 بندہ ہم لے کے آئیں گے, 100 لے کے آئیں گے. اور برات کا مطلب تو برات پہلے صرف 8 یا 10 بندے ہوتے ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب برات جاتی تھی نا تو سونا اور یہ چیز تو ہوتی تھی ساتھ. اب جنگل میں ڈاکو بڑھ جاتے اس میں سونا وغیرہ یہ وہ ملتے تو پھر 2-5 سے 10 ہزار بڑھا دی گئی, پھر تاریخ کا ایک وقت ہے 15 بڑھا دی گئی اس مقصد کے لیے. اب تو مقصد ہی ختم ہو گیا, اب تو مقصد ہی ختم ہو گیا. اگر 5 بندے جاتے ہیں 6 بندے جاتے ہیں یہ برات کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. ہم بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ زیادہ خرچ کریں گے تو یہی مطلب ہے برکت. اسلام میں ایک روایت ہے, حضور نے فرمایا سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ فرمایا جس میں خرچہ کم ہوگا اس میں برکت زیادہ, جس میں خرچہ کم ہوگا اس میں برکت زیادہ. خاتون جنت کا دیکھیں بھیج سے آتا ہے کتنی چیزیں, کوئی بستر, چکی, گلاس, چادر جو روزمرہ ضرورت کی اشیاء ہیں. ہم تو اپنی بیٹی کو جہیز کے لیے کہتے ہیں کہ باپ ریٹائرمنٹ لے گا پھر بیٹی کو جہیز کرے گا. عمر کی عمر دیا کہ تو 25-26 سال ہوئی ہے, والد صاحب نے 32 سال کی جب عمر ہوگی والد صاحب نے ریٹائر ہونا پھر آپ جہیز کریں. اللہ اکبر. ہم خود ان کاموں کو مشکل بنا رہے ہیں, یہ نکاح اور یہ چیزیں ہم خود مشکل بنا رہے ہیں. لیکن پہلے کارڈ اور طرح طرح کی ضرورت کرتی, ایک سادہ پیج فوٹو شیئر کے آگے بھی پیغام ہی ہے نا, پیغام ہی ہے بھیجا جا سکتا ہے. لیکن ایک کارڈ کو کتنی ضرورت کرتی, جو مین چیز ہے نا وہ تو ولیمہ ہے. اور ولیمے کے لیے فارمی مرد جو معدہ خراب کرتا ہے اور کتنی بیماریاں پیدا کرتا ہے معدے کی, یہ میں شہر کی بات کر رہا ہوں. دیہات کے لیے دیہات میں تو ابھی الحمدللہ ولیمہ ایک قابل تعریف ہوتا ہے. پوری رات جناب گائے بکریاں وہ ذبح کی جاتی ہیں, گوشت تیار کیا جاتا ہے. صبح جب بندہ ولیمہ کھاتا ہے تو صرف گوشت نہیں ہوتا ہے, بکری ہوتا ہے, ساتھ چاول بھی ہوتے ہیں, کتنی چیزیں تیار کی ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا اور ایک بلاؤ بشار, ولیمہ کرو اگرچہ بکری کیوں, بکری تو ولیمے میں لاتی ہے. اب تو بعد میں وہ لے آتے ہیں دیدی اپنی طاقت تو ہم نے کی طاقت دینا. اس لیے سنت پورا کرنی ہے تو ولیمے پہ بکریوں کو اور ان پر پیشاب دینا. فرمایا ولیمہ کیا کرو اگرچہ ایک بکری کو ولیمہ ہے. یہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ولیمے کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی برادری اکٹھی ہوگی, اسلام کی شان شوکت بڑھے گی, پیار محبت بڑھے گا, صلہ رحمی بڑھے گی. یہ مقصد ہے اور ہمارے یہاں تو یہ مقصد رہے گی. اور اسی طریقے سے جتنا آپ ہسٹری پڑھیں جتنا مطلب حضور نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں جلدی کرو, تمہیں میں جلدی کا حکم دے رہا ہوں. فرمایا نماز جلدی پڑھو, اور فرمایا کہ کسی طریقے سے نکاح کرنا ہے تو اس میں دیر نہ کرو, نکاح میں جلدی کرو, اس میں دیر کرو. ہمارے ایک دوست ہے بڑا وہ خوشخبری کرتا ہے, وہ اکثر ہمارے بھائیوں کو کہتا ہے یار نکاح کرنا چاہیے, 18 سال تو 15 سال تو اتنا جان دو اپنے آپ کو. کل تھی نکاح کرتے ہو 3 سال کی عمر ہے, تھی بڑھے ہو جاتے تو بیٹے کی شادی ہوتی, شادی ہاتھ پڑ بڑھے نہیں جاتا اس کو ہم چپ چپ کے ہوتے ہوئے کھاتے بیٹے نا. یہ بہتر نہیں کہ تھی کھانے کی طرح حرکتیں کرو تاکہ ساری خوشیاں دیکھ کے پھر دنیا سے جاؤ. ایک لحاظ سے ان کی بات کافی حد تک صحیح ہے, جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلد, کیونکہ حضور ایمان نکاح نصف ایمان, نکاح نصف ایمان, ایمان کو جلدی مکمل کرنا چاہیے. اس میں وہ دیر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کہا فرماتے ہیں کہ اگر ایک بیٹے کی نکاح میں یا بیٹی کی نکاح میں کسی نے دیر کر لیا, کوئی نکاح نہیں 4 سال تو میں کر دیر کر دیا, بیٹی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی, بیٹا کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا, فرمایا یہ سارا گناہ
والد کے قدم پر آئے، والدین کے قدم پر آئے، ان کی تاخیر کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر وہ تاخیر نہ کرتے، اپنا کیا کہتے ہیں کہ فرض اپنے کندھوں سے جلدی نبھاتے، تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اس لیے بھائی زندگی کا فقط کوئی جذبات نہیں، قبر کو بوجھل نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ ہلکا پھلکا ہو کر ساری بیٹیاں بیٹے بیاہ کر لے دنیا سے، سادہ پیار ہے، ضرورت نہیں ہے کرتی ہے۔ ساری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں بار بار، ظلم میں بہترین نکاح ہوا جس میں کم خرچ۔ اب کم خرچ والے کو عام کنجوس کہتے ہیں، لیکن جہاں ظلم اس کو بہترین کہتے ہیں۔ کم خرچ کرنے والا ہوگا بہترین نکاح ہے، اس میں کم خرچ لہذا جو ہے وہ بیٹوں بیٹوں کا جنم جو ہے وہ یہ فرض کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نکاح کی مسائل سن کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔